آج کی اس نشست کے اندر اسلامی تاریخی حوالے نال 17 رمضان المبارک سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے سفر میں راہی بنے اور ایک بدبخت ملعون خارجی نے آپ کو زخمی کیتا 21 رمضان المبارک آپ نے جامع شہادت نوش کی ہے۔ اسی مناسبت نال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد آپ نے چچا زاد بھائی آپ نے صحابی رسول اور جس کو میرے پاک پیغمبر نے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اندر اپنا بھائی قرار دیتا ہے، انہوں کی سیرت طیبہ دے فضائل مناقب اور کچھ احوال تو حضرات کے سامنے میں پیش کرے ساں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین لے کے آئے وہ کتنا کامل مکمل ہے، کتنا عظیم اور کھرا دین ہے کہ جس سے چلن والا ہر شخص پہلے اس جہان کامیاب ہوگا اور وہ آخرت یا تمام منزلیں کامیاب ہو کے ہمیشہ ہمیشہ بھی رضا و رضا داخل کر دیتا رہتا۔ اس واسطے کسی بھی کامیاب انسان کی سیرت کو اختیار کرنے والا ہر شخص کامیاب ہو سکتا۔ صحابہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عکس کاملاً ہر صحابی میرے اور تواڈے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک اور دل دے سرور اور جسم اور ایمان دا جزو لازم ہے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی بھی شاگرد جس نے حالت ایمان دے نال میرے پیغمبر کی زیارت کی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کی زیارت کی تھی اور اس ایمان دوتے وہ موت تک قائم رہے، اللہ نے یہ سعادت انہوں نے عطا کی تھی کہ جہنم ہمیشہ واسطے انہوں دوتے حرام کر دیتا۔ رعانی اور رعا من رعانی، آپ نے فرمایا جس شخص نے میں ویکھیا اور جس نے میں ویکھن والے کو ویکھیا اللہ ایسے شخص ہوتے جہنم حرام کر دیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چچا زاد بھائی نام انہاں علی لقب حیدر، انہاں دے والد کا نام عبد العزہ یا عبد مناف جڑے ابو طالب دے نام تو مشہور ہوئے، انہاں دی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت بھی فرمائی اور پیغمبر علیہ السلام سے ایمان بھی آتا اور مدینہ منورہ دے اندر انہاں دا انتقال ہویا اور پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے کفن واسطے اپنا مبارک کرتا عطا فرمایا۔ جب لوگوں نے یہ وجہ پوچھی تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا کے بعد میرے خاندان والے بچوں سب تو زیادہ اس عورت نے میرے لئے احسان کیتے۔ اس واسطے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام فرمایا اپنی اس صحابیہ اور اپنے چچا دی گھر والی سیدنا علی بن مرتضیٰ دی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد دے بارے۔ سیدنا علی بن مرتضیٰ نجیب الطرفین یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرفوں ہاشمی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قبیلہ قریش اور قریش کی شاخ ہاشمی، سیدنا علی بن مرتضیٰ والدہ اور والد دونوں سے میرے پیغمبر کے رشتہ دار۔ انہوں دی 10 سال عمر آئی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ انہوں دی خوبی یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا نو جڑی معاشی تنگی کا شکار ہاں آسانی پیدا کرنے واسطے حضرت علی کو اپنے واسطے اپنے کول لے لے اپنی تربیت ہی لے لے اور حضرت علی کے دوسرے بھائی حضرت جعفر انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس نے اپنے واسطے لے لیا۔ یعنی زیادہ اولاد ہوئے نا کہ برا پتریر مسیر ملویر کوئی بچہ لے لے کہ اس کی تربیت پرورش کا ساڑے ذمے، اس کی تعلیم تربیت کا اساں خرچہ اٹھائیاں تیرے اس وزن کو اساں حوالہ کریں گے۔ عرب دے اندر چونکہ مشہور روایت بھی آئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بھار گھٹان واسطے ابو طالب کثیر العیال یعنی انہوں نے تقریباً 10-11 بچے
اس واسطے آپ نے حضرت علی کو اپنی گود لے لیا اور اپنی تربیت اور کفالت اندر لے لیا۔ باقی تمام صحابہ بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ قریب رہا نا، جس طرح سیدنا علی اور مرتضیٰ کو موقع ملیا، اس واسطے صحابہ دستے کہ حضرت علی کی نماز، انہوں کا جہاد، انہوں کی عبادت، انہوں کی ریاضت، انہوں کی شجاعت اور صحابت اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر نمایاں آتا ہے۔ ہمیشہ یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جس طرح میرے پاک پیغمبر نماز پڑھ دیں، حضرت علی بھی اسی طرح نماز پڑھ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا کہ آپ کو نماز کا حکم ہوا، حضرت علی نے ایک دن آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کیا، ایک خاص قسم کی حیات اور عبادت کا کہ عمل ہوتے آنکھیں نہ لے کے حیرانی ظاہر کی اور پوچھا کہ اس نے کیا کر رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے ہاں سجدہ رہ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ آپ نے نبوت کا تذکرہ فرمایا، حضرت علی نے گل مشورے دے رکھی کہ میں اپنے ابا کو پوچھ کے اس دین کے بارے غور و فکر کرے سا۔ اگلے ہی دن چونکہ پاکیزہ فطرت ہے حضرت علی کی، تو انہوں نے اسلام قبول کیتا اور سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی فہرست میں شامل ہوئے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ابتدائی صحابہ میں شامل ہو گئے۔ اس وقت جسے ساری حدیث اکٹھی کی گئی جاوا نا صحابہ کے متعلق کہ سب تو پہلے ایمان کس شخص قبول کیتا ہے، علماء اس بات سے متفق ہو گئے کہ کامل مردہ میں جو سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھیا، عورتوں میں جو سب تو پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھیا، غلاموں میں جو سب تو پہلے زید ابن حارثہ نے کلمہ پڑھیا، اور بچے میں جو سیدنا علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اعلان نبوت فرمایا، سیرت نگارہ نے لکھا کہ ہر طرح کی آزمائش اور مشکلات شروع ہوئیں، پہلے 3 سال تک انفرادی دعوت رہی، جسے لئے آیت اترین انذر عشیرتک الاقربین کہ اے میرے پیغمبر اپنے خاندان والیاں دین اسلام دی دعوت دیو، انہوں نے سامنے اسلام پیش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے میں 40 بندے اکٹھے کیتے، 40 افراد کے مشتمل آپ نے دعوت کی تھی، آپ نے کھانا کھلایا۔ اس دعوت اختتام ہوتے آپ نے کلمہ اسلام پیش کیتا اور فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول اور اللہ کا پیغمبر بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعوت پھیلاون دے اندر، اس دعوت لوگوں تک پہنچان دے اندر، اس دعوت نافذ کرنے دے اندر کون میرا ساتھ دے سی؟ تو انہاں 40 بندے وچوں سیدنا علی المرتضیٰ اکیلے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ دے پاک رسول، اس کام میں میں تھوڑا ساتھ دے سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی تسا بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ آپ نے اسی طرح دعوت پیش کی تھی، فرمایا بھائی میرے خاندان والے کو کون میرا ساتھ دے سی؟ تو دوبارہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے۔ آپ نے تیسری دفعہ دعوت دی تھی، تیسری دفعہ بھی حضرت علی کھڑے ہوئے اور نال تھوڑی دی وضاحت کر دی تھی کہ بے شک من آشوب چشم دی بیماری، اکھاں میری ہر وقت دکھدیاں رہدیاں اور پیر میرے بالکل چھوٹے چھوٹے، میں بالکل دبلا پتلا چھوٹے قد والا، لیکن اے اللہ دے پاک رسول اس کام میں تھوڑا ساتھ دے سا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے علی تو بیٹھ جا، تو میرا برا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو بیٹھ جا، تو تا میرا بھائی ہے۔ یعنی کیا مطلب بھائی کہ برا کدی بھی اپنے برا میں مشکل گھڑیاں چکیلا چھوڑے دے، جس لئے میں آپ کا کہنا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، تو وقت میں پتہ کہ اس نامی تو میرا ساتھ دے نہیں گا۔ دیکھو نا کتنا خوبصورت لفظ ہے بھائی، اخوہ، اخواتن، اللہ نے قرآن نے دس ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن دا کہے جی، چونکہ آج کل مفادی جنگیں نا جی، پر فکر دور کے اندر لڑنا حاوی ہو گئی ہیں رشتے آتے، جی کی وجہ تو براد رشتہ سمجھ نہیں آتا، جس سے بھائی کا لفظ آوے نا تزین کے اندر او ایسے دار ادھی زمین وانڈے کے لئے بھائی سی، بات اگر براد اٹھ جائے کمزور بھی ہے تو بدریہ ڈاٹے ہو گئے تو رولا بڑھ ہوئی سی۔ ایک چونکہ مفادی جس دن یہ جنگہ تے گھر شروع ہوئی نا، رشتہ داریاں پتریاں ہوئی،
کہ لوگ آپ نے شروع کی یہ خون سفید ہو گئے، خون نہیں سفید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دس سے جو رشتے نا اللہ کی دس میں ہٹا انہوں تو انسان نے ضرور گردانی کی تھی، ورنہ براہ جیسا رشتہ کائنات چھوڑ، یعنی اللہ نے دیکھے تو مومنہ کی مثال دیتی نا، فرمایا میں پہلی درست براہ بنایا پڑا، ایک مومن دوسرے مومن اکیلے، اسی طرح مومنہ عورت دوسری مومنہ عورت اکیلے، مخالف سے مت نہیں بنا اپنے بہن براہ، ٹھیک ہے؟ ہم جنس مرد مردہ دے براہ تے عورتہ عورتہ دیئے بہنا، ہاں وہ بولے آکھیا جا سکتا کہ فلاں عورت میری بہن ہے، لیکن ادھر معاملات کو نہ کیتے ویسے جیڑا سچی مار جائی نہ کیتے ویسے، بلکہ اس کو پردہ کیتے ویسی، اس کو پردہ کروایا ویسی، اس کے حقوق کوئی نہیں، احترام کے درجے دے کر وہ بہن ضرور بڑھ گئی، لیکن شریعت نے حد فاصل ضرور رکھی۔ اس واسطے قرآن مقدس کے اندر دو برآمد تذکرہ چلے ہیں دیکھے کہ ایک برائے جن کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور دوسرے بھائی جن کا نام ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ چھوٹے ہیں، حضرت ہارون بڑے ہیں۔ جس وقت رب العالمین نے حضرت موسیٰ حکم دیتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، ضرور جا کے میری گل بات سناؤ، کلمہ پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی میرے مالک میری زبان تھوڑی لکنت ہے کہ میں ہاں بھی کر لا کہ یہ جگہ میرا کم میں نے نبوت آلا اس اندر میرے براد شریک کر چاہ اور کائنات اندر کوئی ایسی انوکھی دعا جنہی ایک براد ہے جو براد میں منگی ہوئے وہ کوئی نہیں سوائے اس دعا دے کہ جنہی حضرت موسیٰ نے منگی ہے یا اپنے براد حضرت ہارون تھے آپ کے کہ اے اللہ کیوں انہیں نبی بڑھا چھوڑ جنہیں میں نبی بڑھائے تو اس وقت براد بازو ہوتے ہیں، براد بدے کی طاقت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو بہ جا تو میرا براد ہے۔ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کے اندر جتنی آزمائش کو دوچار کیتا گیا نا 13 سال آپ نے مکہ گزارے، کتنے سال کی؟ 13 سال۔ اعلانیہ نبوت کے بعد کوئی صفاتی پہاڑی والے اعلان کے بعد کوئی دن ایسا نہ آتا جس دن آپ کو دکھ نہ دیتا رہتا، تکلیف نہ دیتی رہتی، پریشان نہ کیتا رہتا، تانے نہ مارے رہتے، پتھر نہ آپ کی طرف پھینکے رہتے، خاک نہ اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی رہتی، زبانی تانے الگ دیتے گئے، جس سمت اذیتاں دیڑیاں الگ الگ پروگرام اور منصوبے بڑھائے گئے۔ ہر دکھ دی گھڑی کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ میرے نبی کے نال رہے رضی اللہ تعالیٰ۔ 13 سال والا وہ مشقت والا دور مکی سیدنا علی المرتضیٰ نے ہر مشکل گھڑی جب اپنے نبی نے کہہ دیتا ہی ساتھ دیتا۔ جگہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ آپ نے خاندان سمیت آپ نے منن والے الگ کر کے بالکل آبادی کو ہٹا دیتا گیا اور بالکل علیحدہ کر دیتا گیا، کسی قسم کی کوئی معاشی لین کھان پین کا برتن برتان کا بول چال کا مکمل طور سے ختم کر دیتا گیا۔ اس مشکل گھاٹی کے اندر بھی حضرت علی میرے پیغمبر نے نارا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے گھاٹی مکمل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ والد انتقال ہوئے ابو طالب کا، اہل مکہ نے کھل کے میرے پیغمبر کی مخالفت کی تھی۔ اس پریشانی کے عالم کے اندر جڑا منصوبہ پاس کیتا اہل مکہ نے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ سورۃ انفال کی آیت کریمہ ہجرت کا حکم آیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر نبی علیہ السلام کے نام مشہور صحابہ میں جو صرف 2 ہستیاں رہ گئی ہیں، ایک سیدنا علی المرتضیٰ اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق، باقی سب مدینہ چلے گئے، ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ خالی ہو گئے۔ جو ہی اللہ کا حکم آیا نبی علیہ السلام واسطے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر بلوا کے اہل مکہ کی جتنی امانتاں آپ نے کو رکھائیں گئی ہیں وہ ساری امانتاں آپ نے اپنے پدریر براد حضرت علی کے سپرد کی تھیں اور فرمایا کہ اگر اس طرح نہ یہ تو بڑے اطمینان نہ تو سو جا، سو اٹھ کے نا یہ ساری امانتاں اہل مکہ کے حوالے کرنی ہیں اور فلاں مقام میں میں محمد تیرا انتظار کر رہے ہوں صلی اللہ تساں میرے نال ملاقات کرے سو۔ آپ نے آنے والے وقت کی خبر آئی اللہ نے علم کے ذریعے وہ دے دیتی ہے۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ کے حوالے ہو گیا لوگوں کی امانتاں۔ خود میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ہاں پہنچے، انہوں نے نال لے کے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ کو پوچھنے والے پوچھا زندگی کے اندر سب تو پرسکون رات
جڑی تساں گزاری ہوئے فرمایا وہ ہجرت والی رات ہے جڑی میں پیغمبر کے بستر پہ ستا ہوں کہ اس رات اتنا سکون آنا کہ میرے نبی اگلی ملاقات کا ذکر کر دیتا ہے اس وقت اس رات میں موت کا بھی خوف کوئی نہ موت کا بھی خوف سب تو بڑا خوف تو موت ہوگا نا کہ بندہ سنے کے رات جاگے کوئی نہ اور وہ دشمن بار کھلوتے تلوار لہرا کے اس انتظار کے اندر کھلوتے کہ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اثر شہید کریے لیکن اللہ نے انہیں تمام ارادے کو خاک میں ملایا اور بڑی بہادری اور ہمت کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب اپنے بستر پہ سوتے رہے جس نے صبح سویرے ہوئی نا تہجد کا وقت ہویا تو سیدنا علی بن ابی طالب اٹھے جس نے دیکھنے والے دیکھا نا کہ پیغمبر کا بستر ہے اور آرام کون کر رہا سیدنا علی بن ابی طالب ابو جہل کا بڑا غصہ آیا اور میرے پاک پیغمبر انہوں نے اس گھیرے کو توڑ کے نا سورۃ یاسین کی آیت ہے نا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون یعنی ہتھاں نال نا اللہ تعالیٰ حکم دیتا میرے پیغمبر مٹی اٹھاؤ ذرا زمین کو پھر انہاں دی طرف پھینکو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى اللہ کے حکم نال آپ نے مٹی سٹی ہر کافر دی اکھن بھی گئی تے سر بھی گئی وہ اسے خیال مصروف ہوئے آپ نے دور ہٹا کے نیچوں راستہ بڑھایا اور اب باہر آ گئے اس واسطے کہ بٹھان والے دنیا کے اندر جتنے مرضی طاقت پر آ جاؤ بچان والا کون اللہ تعالیٰ آپ نے رب کے اندر کامل ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت انہوں نے سپورٹ کی دیا کہ بس انہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیتا تو ہجرت والی رات اس مشکل گھاٹی کے اندر میرے پاک پیغمبر نے کس طرح کے سپورٹ کیتا دیکھو بھائی پیغمبر کا جڑی بھی نسبت لگے نا بڑی کامل نسبت ہے اس کے اندر انسان واسطے فائدہ ہی فائدہ عزت ہی عزت ہے تو میں آپ کو نام ساڑھے اساتذہ کرام نے جب سبق پڑھایا نا تو آپ نے گل ضرور کرے دے ہوتے ہیں کہ جس ہستی کو ایک رات کر میرے نبی کا بستر ملیا عظمت عزت گدی کو نہ بدی جس عورت کو میرے پاک میں پیغمبر کا 9 سال واسطے بستر ملیا اس کی شان عظمت رتبے ایک بیٹا بڑھیا ہو ماں بڑی ہو میرے پاک پیغمبر کی سیج بچھان علی اپنی عائشہ اگر یہ نسبت لائیے نا کہ بستر پہ سونا رتبہ اور عزت کی علامت ہے تو وقت یہ رتبہ میری ماں عائشہ صدیقہ کا زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل گھاٹی کے اندر اپنا بستر سبول کیتا امانتہ سبول کی دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس رات بڑے سکون نہ سوتے یاد رکھ لو امانت ہوتی چاہے کافر بھی کیوں لو امانت کیوں بھی تھوڑی جی ناراضگی کے بعد سکتا براد میں برادہ تک لوگوں کا اور وہ تپڑ کی لگنی ہے پیسے ہوئے تاں زمین ہوئے تاں کوئی چیز ہوئے تاں اور عام حالاتی تصدیق معاملات ہے دینا ٹھیک ہے جیسے کہ سارے مسائل بڑھ دینے تو نہ رونے بڑھ دیتے دشمنی آ گئی تو اسے لگے ہوگا اللہ نہ کرے کہ جان دے پیاسے خون دے پیاسے جان لینے واسطے آئے ہوئے اور بات تلواروں سوچ کے بنوتے ہوئے چاہیے دیتے آنے جو نہ دیا مانتا ضائع کر دیتی ہیں کھا دیا نہیں دیا لیکن میرے پاک پیغمبر نے قیامت تک مانا لے ہر اس انسان کو مسلم اور غیر مسلم دونوں نے پیغام دیتا کہ بھائی امانت امانت کیوں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے لوگ امانت کرو نا والے غنیمت سمجھ کے کھانا شروع کرتے ہیں اس نے سمجھ لگا ہے قیامت قریب آ گئی اور آج کل اسی طرح ہوتا لوگ اپنے کی بڑی ٹھہرے سی بس ایک بار اعتماد کیتا جیسے بس ایک بار اعتماد کر جو گیا تو کوئی بھی امانت ہے نا تو اس در خیانت کرنے اللہ ظالم ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مقدس کے اندر کہ امانتوں کو دیال سے ثبوت کی کرو کچھ ساڑھے امانت چیز یا پیسہ ہی کوئی مالی طور پر چیز نہ ہوتا وعدے بھی امانت ہوتے وعدے بھی کیا ہوتے امانت ہوتے رائے بھی امانت ہوتی مشورہ بھی امانت ہوتا اسی طرح اولاد بھی امانت ہے ایک جسم بھی امانت ہے اللہ کی ہر نعمت امانت ہے اور اس نعمت اور امانت کی قدر دانی کا اللہ نے رسول کو ہوگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی بات حضرت علی کو امانت کا سپورٹ کروائیں خود ہجرت فرمائی اسی طرح مدینہ پہنچ کے نا آپ نے انصاری اور مہاجرین کو آپس میں برابر بنایا یہ رشتہ مواقعات آپ نے قائم کیا ایک انصاری ایک مہاجر ایک انصاری ایک مہاجر یہ حدیث کے اندر آتا ہے روایت اندر تقریباً 40 جوڑے ہیں جنہوں نے میرے نبی نے برابر بنایا اور اس مواقعات کا حکمت اور اس کے اندر فائدہ کیا ہے اس وقت کے مسلمانوں کہ ایک شخص گھر چھوڑ کے اپنا مال چھوڑ کے وطن چھوڑ کے اس بستی پہنچیا جتھے وہ اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے
جڑا اس بستی دا مقامی شخص آ وہ اپنے گھر بار والا معلومات والا اپنی طاقت پوزیشن بحال ہے وہ بھی اسلام قبول کر چکا ایک کمزور اور ایک طاقتور کو رلا دینا اور اس طاقتور کو آخر کمزور کا خیال کر اور کمزور کو آخر اس طاقتور دے نال دے بھائی چارے کا تر شریک ہو گئے یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت عمل ہے اور ہر گاؤں کے اندر ہو سکتا یہ عمل ہر گاؤں کے اندر ہر قصہ کمزور بڑا جس نے طاقتور اس کو اتحاد رکھ سی نا ہر اعتبار میں وہ دین دا معامل بڑھ سی وہ دنیا دا معامل بڑھ سی وہ اولاد دا معامل بڑھ سی وہ رہائش کے اندر دا معامل بڑھ سی مالی طور پر سپورٹ کرے سی اور ایک کائنات نظام چلنے ہی کہاں ہے جس وقت مالدار مالداری کے اندر آپ نے آپ کو بخیل کر لو اور غریب جڑا وہ فقر و فاقہ کی حالت اندر کفر تک چلا جائے تو وقت کائنات نظام درم پر ہونا نہیں اس وقت رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ اگر میں سب کو خوشحال کر دے نا کہ ہر ایک دے رزق کو میں بتا دے تو آپ میرے بندے ہو میری زمین تو کچھ فساد اور بڑھ دے اس وقت میں رزق کو کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ قدرت علیہ رکھ کے کسی کو دیتا اعلیٰ درجے دا کسی کو متوسط درجے کسی کو تھوڑا جا کمزور کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور مہاجر کو بھرا بھرا بنایا حضرت علی بچ گیا رضی اللہ تعالی آپ نے دیکھے روندے بیٹھے انہوں نے آنسو دیکھ کے آپ نے فرمایا میرے بھائی علی کون کیا ہوا یا رسول اللہ تو ہر ایک کو بھرا بھرا بنایا میں تو سے کسی نے نہیں بھرا بنایا اس موقع سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو دو جہان میں میرا بھرا ہے کہ تیری دنیا اور آخرت ہو تو میرا دنیا کا بھائی آپ نے قائم فرمایا نا آخرت کی تو میرا بھرا ہے یعنی آخرت کی میرا تیرا ساتھ نہیں ٹوٹنے لگا اور انشاءاللہ میں تیرا ساتھ دے سا تو اس مواقعات والے اس مبارک عمل کے اندر آپ نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیتا بدر والی لڑائی 17 رمضان پڑھی گئی جس طرح 17 ہی ہو گئے رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے اندر مشرکین دے ترے بہادر بھائی آئے انہوں نے آ کے للکاریا حرب مبارزہ بہادری کا نعرہ لایا ہے کچھ سارے مقابلے کے اندر ترے انصاری صحابی سامنے گئے مناسیاں اندر چہرے چھپائے متکبر غرور کے اندر بھرے ہوئے مشرک پوچھنے لگے کہ تساں کون ہو نہ کہ جیسی انصاریاں اپنے اپنے نام سے انہوں نے فرمایا نہیں بھائی نہیں ایسا کھیتی باڑی کا رنگ نہیں لڑنا ایسا اپنے مدد مقابل قریشی مانگ رہے ہیں ساڑھی برادری کے بندے آن ساڑھے سامنے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لائی اور فرمایا تب میرے خاندان علی قریشی بار آؤ سیدنا علی والمرتضی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے آپ کے چچا حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ایک دن صحابی سامنے گئے مشرک پوچھنے لگے عتبہ شیبہ ولید اترے آپس ہی دو برات ایک مطلب بچہ ہے عتبہ شیبہ ولید جس نے پوچھو نے نا ہاں بھائی تو کون ہے فرمایا میں علی تو حمزہ فرمایا تو ابو عبیدہ ہاں ان سارے مقابلے پہ آئے تو سیدنا علی اور مرتضی کی چکر ہوئی ولید کے نال جانتے ہی چند ہی لمحے بعد آپ نے جہنم میں پہنچایا اور بہادر رہان حضرت علی بڑے زبردست اور انہوں کی ماں انہوں کا نام حیدر رکھے ہے کیا رکھے یہ علی انہوں کا اصل نام ہے لقب انہوں کا حیدر ہے اور حیدر آتے ہیں پھر شیر کو جب آپ نے مد مقابل آئے ہوئے شکار کو جناب کچل کے رکھ دے تو سیدنا علی اور مرتضی جانتے ہی تو کم تمام کیتا حضرت حمزہ بھی اسی طرح کامیاب ہوئے حضرت ابو عبیدہ کی عمر زیادہ ہی انہوں نے مقابلے چھانا رکھا پھر ذرا طاقت والا یہ تمہیں بہادر جس نے اپنے شکار سے نمٹے نا بعد حضرت ابو عبیدہ دی جناب مدد واسطے پہنچے تینا تین کافران دی جناب انہوں نے گردن چھپائی اور کٹ کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے جہنم پہنچایا اس تو بعد جیسے کہ عام لڑائی ہوئی تو سیدنا علی اور مرتضی اس لڑائی کے اندر بھی زبردست جوہر دکھائے اور بدر آنے واسطے اللہ کی طرف خیر آنے کی اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وقدرت سیئاتکم حسنات اے میرے پیغمبر میں نے قسم اپنی ذات دی آل بدر کو میں نے جا کے دیکھ لیا اللہ کا کسی دے قریب ہو کے کسی دیکھنے کا مطلب میں نے دلوں کو ٹٹول لیا اے میرے پیغمبر اے معلوم معاشر تو آج کے بعد ایک جو غلطی کرے جرا من میں انہوں معاف کر دیتا دیکھو بھائی ان بندے غلطی الگ کیتی نہیں نا کہ غلطی کر تو پہلے کے آ گیا معافی دا فرمایا اے معلوم معاشر تو آج کے بعد ایک جو غلطی کر جرا من کل غفر تو لکھو
وبدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمام تر خطاواں غلطیاں پہلے معاف کرتا ہوں۔ اہل بدر کے متعلق حدیث قدسی ہے، جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جڑے بندے بڑے نال بدر شریک آنا اللہ تعالی اعلان پہ کرے کہ اج دے بعد یہ جو مرضی کردے رہو میں نے دا گناہ تے غلطی لکھ نہیں ہے بھئی سعادت کے کول او میں تو سجدی یا مسجد جا بیٹھے ہو دے رکھتے پیا کوشش کرنے رات کو قیام کر دی اچھائی جناب برتر دی اکھ دا حیا کرنا دی جناب دی سماعت پاک رکھیے سارے دے کے خلاصہ کہ اللہ کیوں بنے ہر کیوں بنے کہ اللہ سانو معاف کر دے کہ ایسی ہستیاں دنیا تے آئیاں کہ اہل بدر جڑے بدر شریک ہوئے نا رب العالمین نے قسم اٹھا دی میرے پیغمبر اج کے بعد بدری جو مرضی کرے دے اور میں نے دی وقت نہیں ملی ہوئی یہ بڑی سعادت مل گئی۔ حضرت علی سعادت اندر شریک ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جوان ہویا کچھ صحابہ نے پیغام نکاح بھیجا میرے پیغمبر خاموش رہے، حضرت علی کو صحابہ نے مشورہ دیتا ایک خود اپنا رشتہ نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے گئے، یا رسول اللہ اپنی بچی کا رشتہ میں دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ اور پیغمبر کی انشاءاللہ کا مطلب ہوتا پکی گل ہے، باہر نکلے نا لوگوں پوچھے جی کیے پڑھے ہو سیدنا علی کو خدا درشن لگے جی میرے نبی فرمایا انشاءاللہ، فرمایا علی بس گل پکی ہو گئی، گل کیوں ہوئی؟ اگلی نشست میرے پیغمبر پوچھے علی تیرے کو کی شے ہے؟ نکاح دے تو خواہش مند ہے کس چیز کا مالک ہے کہ کچھ رکھنا؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ نکاح واسطے مال ضروری ہوتا، نکاح واسطے مال ضروری ہوتا، آیا مال کی رقم تیرے کو ہے؟ سیدنا علی اور مرتضی اپنی کل مالیت دسی یا رسول اللہ میں گھوڑا رکھتا ایک زرہ ہے میرے کو بس میں دوں شریعت میں مالک ہوں راندے کتنے ہیں میرے پیغمبر دے گھر کتنے جی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے لیا ہے اپنے کول لے لیا یا رسول اللہ دو شریعت میری ملکیت ہے آپ نے فرمایا علی گھوڑا کول رکھ لے زرہ بیچ چھوڑ وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے جیسے وہ بیچ چھوڑ سیدنا علی اور مرتضی بازار کا رخ کیتا حضرت عثمان بن عفان کے پیچھے پیچھے گئے جس حضرت علی نے بولی لائی نا کہ بھائی میں زرہ بیچنا چاہنا عثمان بن عفان نے تاوت کی خرید لی 480 درہم رقم ادا کی چاندی کے سکے جس حضرت علی واپس لوٹے نا عثمان بن عفان نے کندھے ہاتھ رکھ کے فرمایا علی آج خوشی دے دے آج تیرے نکاح اور شادی کے دن اے علی یہ زرہ بھی میری طرف تحفہ لے لو زرہ بھی لوٹا دی تھی اور باقی رقم یعنی اس زرہ کی قیمت بھی دے دی سیدنا علی اور مرتضی نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹ کی تھی مال کی رقم 480 درہم آپ نے مسجد نبوی کے اندر کتنے جی مسجد نبوی کے اندر جڑے افراد آسانی نال میسر آ سکتے ہیں آپ نے انہوں بلوایا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیتا کس نے نال سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ عنہ محدثین کو پوچھو نکاح دے گواہ کون تو تم ہر حدیث والا جیسے سی کہ ابو بکر اور عمر حضرت فاطمہ دے نکاح دے حضرت علی دے نکاح دے گواہ کون ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی کیونکہ یہ ایسے ہیں کہ دکھنے دے کوئی نہ میرے پاک پیغمبر کی ہر مجلس میں موجود ہونا لے تو آسانی نہ کوئی سرانا نے افراد کی مجلس سے کوئی خاص اہتمام کوئی نہ کہ فلان نہیں سدو فلان نہیں سدو فلان نہیں سدو برادری فلان رہے جو ویسی فلان دے جو ویسی بڑی آسانی ہے میرے پاک پیغمبر نے جڑے افراد کو یہ سرائے میں مجلس سے آپ نے نکاح کروا دیتا 2.5 تو 3 مہینے رخصتی کی مہلت ہے 2.5 تو 3 مہینے خود اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حضرت علی خود امتن آ گئے یا رسول اللہ رخصتی کر دو کیا کر دو آپ نے فرمایا علی ٹھیک ہے کام ایسا حضرت علی چلے گئے حضرت فاطمہ فرمانی ہیں میرے واسطے ایک جوڑا تیار کیتا گیا شادی واسطے فرمایا وہ میں پہلے صدقہ کر چھوڑے شادی کی رخصتی آنے پہلے میں کر چھوڑے صدقہ کر چھوڑے ضرورت ہے سامان میرے پیغمبر نے بنایا ہی میرے واسطے کس طرح چمڑے درجے کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی ایک مشکیزہ ہے چکی ہے ایک پیالہ ہے لکڑی کا پانی پینے والا 2 مٹکے ہاں آٹا اور پانی رکھنے واسطے اس طرح کر کے رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ضرورت سامان دیتا ام ایمن کو آپ نے بلوایا ام ایمن میرے پاک پیغمبر دی والدہ دی باندھی ہے والدہ حضرت آمنہ دی باندھی ہے ام ایمن اور ایک حبشی عورت اور اتنی نیک آنا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرنے ہیں کہ کسی جنتی عورت بیٹھ ہوئی ہوئے تو ام ایمن ہوئے آپ نے فرمایا ام ایمن کو بلاؤ حضرت فاطمہ فرمانی ہے میں گھر کم کاجے مشغول آؤ
احمد کو بلوایا گیا، وہ آئیاں، فرمایا فاطمہ آپ کو تیاری کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں کیا تیاری کرنی ہے، میں وضو کیتا، اور جس نے وضو کر کے میں اپنے والد ماجد کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئی نا، میرا بازو پکڑ کے آپ نے احمد کے ہاتھ سے بتایا، فرمایا جا میری بچی فاطمہ والی کے گھر چھوڑ گیا۔ کتنی چھوڑ گیا ہے؟ میرے پیغمبر دے حجرے دے نال نجار دے سی محلے دے اندر حضرت فاطمہ دا ایک کمرہ تیار کیتا ہے انصاری صحابی نے، کیونکہ حضرت علی کی طرح میں میرے پیغمبر دے گھر صلی اللہ جس نے نکاح ہوا نا حضرت فاطمہ علی دا، تو اس انصاری صحابی کو پتہ لگ گیا کہ حضرت علی کو گھر کوئی نہیں، اس نے میرے نبی کے حجرے دے نال ہی حجرہ انیار بنوا کے نا حضرت علی نے سپورٹ کر دیتا، اس حجرے تک حضرت فاطمہ خود اپنے قدموں چل کے گئی، اور احمد وہ باندھی جس نے آپ کا بازو پکڑے ہویا اور شرم و حیا دا بہ کر کائنات اندر ایسی دلہن نہ ہی ہو سی، اور اتنا سعادت مندی والا اور اتنا سادہ نکاح تو نہ کیوں سی۔ آج لوگ آتے ہیں نعوذ باللہ نکلے کفر گفر نباشت، وہ بادشاہ کو سننا بچی دینی بغیر ڈھولنے سے سب کوئی نہیں برات کی مجھرنا، جب تک 100-200 بندے 150 بندے نہ لے آسو ایسا کوئی نہیں رشتہ دینا، ایسا کوئی نہیں قرضے اٹھا کے سود لے کے رشوت کھا کے جناب براؤں نے حق مار کے زیادتیاں کر کے لوگ جناب نک رکھنا واسطے نمود و نمائش دا وہ رسم ادا کر دیں، اور نکاح کے اندر تاخیر کی وجہ بھی ہے یہ کئی شے آسی طرح بچی ڈور ہوئی اور پتر بنانا بادشاہ کو گھر بڑے سی کو نوکری لگ سو کو 4 پیسے کماؤ جو کو ہے تو رشتہ کر سا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح بھی اسی طرح فرمائے اور اپنی بیٹی کے نکاح بھی، اور ہے بھائی اس کو کوئی سادہ نکاح کائنات۔ اس وقت پچھلے جمعے میں تو نے حدیث سنائی گئی کہ سب تو افضل نکاح اور اجر و ثواب کے اعتبار سے سب تو برکت والا نکاح ہوتا ہے جس خرچہ تھوڑا ہوئے اور تھکاوٹ تھوڑی ہوئے، یہ تھوڑا ہوئے خرچہ تھوڑا ہوئے تھے تھکاوٹ تھوڑی ہوئے، بس کہنا جی نہیں فلانے اتنے لاکھ لائے اتنے لاکھ جس سے تک نہ لسان بات ہو سکتا، بندے گلا کریں دے بھائی بندے تبصرہ کریں دے باقی جو مرضی ہو جائے میں تو اتنے لاکھ لاؤنا تو اللہ نے بندے ہو شادی واسطے ضروری چیز مار ہوتی مار دی رقم جس وقت نکاح دے بندہ نہیں دو میلی کی آوے تھے نا، اور یہ حدیث نے جدا مفہوم ہے کہ ترے کمچ اللہ تعالیٰ بندے دی غیبانہ نہیں مدد کر دینا انہیں بینوں کو مانش بھی نہیں ہوتا کہ مدد آئی کرے پاسو۔ ایک کوئی شخص جڑا مسجد بنوانا چاہتا اور اس نے ارادہ کیتا اللہ تعالیٰ کی کیا کر دے مدد کر دے۔ ایک شخص گناہ کو توبہ کرنا چاہتا اور وہ پکا ارادہ کر چکا کہ میرے مالک میں اپنی زندگی کو صاف اور پاک کرنا چاہنا، اللہ اس شخص کی توبہ مدد کر دے۔ اور تیسرا شخص جڑا بچے بچی کی شادی چاہتا اور سنت کے مطابق چاہتا کہ مطابق تو بھائی سنت تو ہٹنا آنا تبارک کو دیا اپنی حد ہے ہی کوئی نہیں، 10 کے حاضر کتنے لاکھ لانے چاہیے، سنت تو ہٹ کی شادی کرنے میں کتنے لاکھ لانے چاہیے، کوئی لیمٹ ہے، کوئی کنارہ ہے گا؟ ہاں سنت ایک کنارہ ہے کہ ماں کی رقم جوڑ میں پہلے کی جیسے 6 کم شادی ہو گئے، 2 فرض ہوتے ایک واجب ہوتا اور 3 سنتوں کی فرض گواہ لینے فرض اور جناب جڑانا ایجاب قبول کرنا فرض، یہ 2 فرض ہو گئے، مال مقرر کرنا واجب، ولیمہ کرنا سنت، خطبہ پڑھنا سنت اور چھوارے تقسیم کرنا سنت۔ ان 6 کاموں کے علاوہ کوئی بندہ میں 7واں کام دسو کوئی 7واں کام منگنی جہیز بارات ڈول ڈمکے مہندیاں کھارے گڑولیاں اے گانے اے جناب چنیاں اے جناب سرے جناب نڈھے کو بنا دینا بالکل پاگل اب کوئی ڈھانپ دینا تو پچھو کو ڈھانپ دینا ایک نال 100 باولا پدھاونا جناب یہ قبل ہوئے ودا لے کے تو چلتا کرتا رہو، یہ چھری وغیرہ نہیں یہ جناب جا کے توڑویں دیں چھوڑیے دیں جناب کو کے بنویں دیں اس کو لو یہ طاقت دے جتنے مظہر ہیں اہم شادی والے دنوں کروا رہے ہیں اللہ نے جتنی حداں بنی ہوئی دیا جتنی لوگوں کی نماز ادا دیا اور جتنے رزق ضائع کیتے ہوئے شادی کے موقع جتنا اناج ضائع ہوتا جتنے لوگوں کو تکلیفیں دیتی ہیں کتنے لوگوں نے بے آرام کیتا رہتا انہیں تو سبھی کر بندے میں تو سامنے بیٹھوں تھوڑے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں اس شرم کی جہت نہیں ہوتا میں سبھی کرتے تبلیغ کرنی کیوں کوئی بندہ نہیں سننا چاہتا وہ آرام دے بیچے اس کو میں سناؤں گا ہم نہیں دہشت میں قرآن سناؤں گا کیا قرآن سناؤں کی اجازت نہیں زبردستی ڈھول کی اجازت ہے تیرے ڈیتھ کی اجازت ہے تیرے رات کو جا کے نبی علیہ السلام کا فرمایا تو اپنی دیواریں دیکھ لانا چاہنا نا اپنی دیواریں گواڑی دے آرام کا خیال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا 3 دفعہ فرمایا آپ نے ٹیک چھوڑی صحابہ پوچھے اس کو کون آپ نے فرمایا
فرمایا جڑا گواڈی اپنی شرارت کو محفوظ نہیں رکھتا، جدھر گواڈی دی شرارت تو تنگ ہے، اذیت تو تنگ ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس جنت کوئی نہیں جانا جس کا گواڈی اس سے راضی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو تو سنو وہ خوشی دے موقع تے سی کیا کرے تو حضرت علی اور فاطمہ کی شادی تو یاد رکھنی، کائنات میں اتنی برکت والا کوئی شادی آئی نہ کائنات میں جب کوئی عظیم نکاح آنا۔ دیکھو جن دے نتیجے دے اندر میرے اللہ نے حضرت علی کو اولاد دیتی، حسن اور حسین پیدا ہوئے، محسن پیدا ہوئے، اور حضرت زینب پیدا ہوئیں، ام کلثوم پیدا ہوئیں، اور اللہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا خاندان ہے، جڑا آپ کا حسن نسب لے کر چلیا، حضرت فاطمہ جو چلیا، کتنی سعادت مند بیٹی جس نے پھول سرات گزرن دے نالی پورے میدان محشر کے اعلان ہوسی، ہر شخص اپنی نظر نہیں کرے میرے نبی کی بیٹی آ رہی ہے، اور جنہیں گزرن دے پھول سرات کی فخر کرے سی، اور جس نے بیٹی ہونے میرے پاک پیغمبر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرا لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے میری بیٹی میں اجازت دی اس نے میں محمد کو اجازت دی۔ تو اتنی محبوب ترین بیٹی میرے نبی دی، اور نکاح کتنی سادگی نہ کیتا، اور رشتی کتنی اسے بھی بولو نہ چاہے ان جڑا بندہ آگ دے میں حضرت علی بھی مندہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھار والے بھی مندہ، حسن و حسین بھی مندہ، انہوں کی ماں اور انہوں کے والد دعا کا احترام کرنا انہوں چاہیے دا انہوں نے طریقے میں بھی لگے بولو جی انہوں نے والی انہوں ساتھین میں اختیار کرے۔ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت علی حضرت عہد شریف ہوئے، امیہ بن حذیفہ ایک کافر نے مقابلے چاہیا، پورا جسم ادھر لوہے نہ ڈھانپے ہو جائے، حضرت علی نے نا بڑی مہارت میں چھپ چھوٹی بغل جوار کی تے جگہ خالی ہے، اور تلوار کی زور نہ گھسیڑی نا کہ وہ بدبخت اسی وقت جہنم پاسے ہویا۔ صلح حدیبیہ دے موقع سے مشرکین کے درمیان میرے نبی کی لکھ پڑھ ہوئی ہے، ان لکھن والے حضرت علی ہیں، اس معاہدے میں لکھن والے کون ہیں؟ میں مختصر کرے دا نا کسی آپ پورا واقعہ آپ نے نہیں تو رہنے رہے جیسے حضرت علی نے لکھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بولیا جڑا مشرکین کی طرف نمائندہ ہے عروہ سہیل بن عمر، وہ آخر لگا جی یہ زمانے جاہلیت کے مطابق لکھ پڑھو سی بسمک اللہم، ایک الرحمن کون ہے الرحیم کون ہے بین مندے، بسمک اللہم، وہ اس اللہ کے نام تو شروع کر ساں۔ حضرت علی اگلی عبارت لکھی فرمایا ہا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ، اور سہیل بن عمر کہ ایک جڑا فیصلہ ہے نا اے محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے پا رہا ہے، وہ بات بول پیا سہیل بن عمر آخر لگا جی محمد رسول اللہ مان لئیے اور ساڑا جھگڑا کس کا بات اصل والے جھڑکی کیوں بیٹھے بات آؤں دے گی عمرے واسطے، اس وقت محمد بن عبداللہ لکھا جائے، کیا لکھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی فرمایا علی اے رسول اللہ کٹ چھوڑ، یہ رسول اللہ کا لفظ ہے۔ حضرت علی وجدے چاہ گیا محبت چاہنے لگیا رسول اللہ میں خود تے کٹ سکنا توڑے نام میں کٹ، یہ محبت تے جملہ ہی نہ فرمانی گئی بلکہ محبت تے در فرمایا، آپ نے خود ہاتھ پکڑیا گلت پکڑ کے آپ نے اس رسول نے کیونکہ معاہدہ صلح دو رہی اور صلح دے اندر نیمہ ہو بینا کچھ من لینی تھوڑے جائے جھوک بینا اپنے دے سامنے، کیا دے سامنے؟ اپنے دے سامنے کچھ من لینی تاکہ صلح، کیونکہ الفطرت و شد من القتل، فتنہ پرور لوگ نہ مننے والے یہ آخر والے کہ اسا تک کبھی معافی نہیں مانگنی، اسا تک کبھی نیوی نہیں رہنی، اللہ وہ دے بارے بھی نیوی نہیں رہتے، جڑا بندے کو معاف نہیں کرتا اللہ بھی اس کو معاف ہو۔ تو میرے پاک پیغمبر نے مشرکین کے سامنے آ کے گلاں کی کیاں، اور میرے بھرا علی کہ رسول اللہ نہیں نہ لفظ پہ بندے تو تو محمد بن عبداللہ نے چھوڑ اصل جو صلح کرنی، کیا کرنی؟ صلح کرنی، اور صلح کے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی طرح قدم اٹھا دیا۔ حضرت علی نے اس موقع تے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں خود تے کٹ سکنا پڑے نام اس میں گرامین میں کٹ، فتح خیبر دے موقع تے قلعہ فتح نہیں ہو رہا، نبی علیہ السلام فرمایا بھائی یہ جڑا قلعہ ہے نا صبح میں کیوں جب بندے جھنڈا پکڑا سا جڑا اللہ کا بھی محبوب ہے اور وہ اللہ نے محبت کرنا لا اللہ ادھر محبت کرنا لا وہ رسول نے محبت کرنا لا رسول ادھر محبت کرنا لا، ہر شخص رات کو کی گل سن کے انتظار رہا تو یہ کیڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے پاک پیغمبر فرما رہے کہ رب نال محبت رکھدا رب ادھر محبت رکھدا اور رسول نال محبت رکھدا رسول ادھر۔ آپ نے صبح کی نماز میں سلام دے آپ نے فرمایا میرا بھرا علی کتنے دے، صحابہ نے عرض کی تھی رسول اللہ کو تے بیمار ہیں تو انہوں نے نماز خیمے پڑھی، اب تھا انتہائی دکھ رہی ہیں کہ کھل دیے نہیں پڑھیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ میرے بھرا علی کو لے آؤ،
لے آئے گئے، نبی علیہ السلام نے سامنے بٹھایا، آپ نے اپنا لعاب مبارک لے کر دونوں کھنچ پایا اور لعاب پڑھنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی۔ یہ فرمائی حضرت علی فرماتے ہیں بابا زندگی میری آنکھاں نہیں دکھیاں، آپ نے جھنڈا پکڑایا، فرمایا اے علی جا اللہ تیرے ذریعے اس جناب قلعے کو فتح کرنا۔ اس سے قلعے کے اندر مرحبا جیسا کافر موجود آئی اور وہ بدبخت نا 100 مردوں کے مقابلے کر رہا ہوتا ہے، مرحبا اتنا طاقتور کافر ہے، اور حضرت علی نے چھوٹا قدہ تلوار میں بڑے ماہر مرد جب سامنے آئے نا وہ آخر لگا بدبخت کہ آج پتہ لگ اسی طرح مدد مقابل کون آیا، میں تلوار میں اتنا ماہر ہوں فلاں فلاں۔ اس نے شعر پڑھے عربی کے اندر، سیدنا علی اور مرتضیٰ فرمانے لگے میرا نام بھی میری ماں حیدر رکھیا اور میں دکھا دینا اپنے مدد مقابل آنا رہوں کہ میں کس وجود نال اور کتنی کاری ضرب بنانا۔ مرد نے پہلے وار کیتا، حضرت علی نے وار بچایا، بڑے بردیلے بچ گئے۔ اور آپ نے وار کیتا، علماء نے لکھے کہ سر کو لے کے نا وجود سارے کو چیر کے رکھ دیتا حضرت علی نے ایک وار۔ اس مرحب جیسے کافر نے 2 ٹکڑے کیتے خیبر کے میدان کے اندر، اور اللہ نے قلعہ سیدنا علی کو مرتضیٰ کے ہاتھوں فتح فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پہ آنا بیت اللہ کے اندر کہ پیا سارے بولو کون مشرکین مکہ دے گمانے دے مطابق انہوں نے ٹھپ کر مشکل کشا انہوں نے بدی چھٹی دے مالے جنہوں نے مختلف حاجات اندر سوروں پکار کر واسطے پکار دیا، وہ میرے توڑی زبانی بوتا کرنا، انہوں نے تو معبود انہوں نے تو الہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کی چھڑی گئے جان حق و وضاحت الباطل، آپ اس چھوٹی نہ چھڑی نہ انہوں نے بھیج دے رہے، بات آپ نے فرمایا علی ذرا نزدیک آوے نا ذرا قریب آوے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تلے بٹھایا، آپ نے اپنا پاؤں مبارک اتے رکھا نا کہ میں علی دے کندھے تے چڑھ کے بت گرا نا۔ سیدنا علی المرتضیٰ یہ بھار نبوت نہ سہ سکے، آپ نے اپنے کندھے تے چڑھایا، آپ نے اپنے کندھے تے چڑھا کے حضرت علی کو اپنے مونڈے تے چڑھا کے آپ نے بت گرائے۔ اتنے ایک سبق ہے میرے اور تمہارے واسطے، رات والی رات اس ہجرت والی رات کا سفر ہو جائی کندھے تے کہہ اٹھایا ہی میرے پاک نبی سارے بولو جی یہ سعادت مندی اپنی جگہ تے۔ ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو اٹھایا، ایک روایت اندر آتا ہے 3 میل تک اٹھایا، اور آج بھی غار سعود کی چڑھائی ہے نا آج تک راستے بڑھ گئے جہاں والے پانی ہاتھ سے رکھتے اور دن کا سفر ہوتا رات سے رہتا، رات تک کتنا خوفناک اندھیرائی اور پہلے چپل بھی کوئی نہ ابو بکر صدیق دے، اور میرے نبی نے اٹھا کے وہ سارا سفر طے فرمایا۔ یہ پیغام ہے ابو بکر صدیق واسطے کہ جس طرح آج نبوت کو اٹھا لیا نا آپ کی رحلت اور وفات کے بعد کار نبوت کی انجے سمجھے سی۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ نے نبی کے کندھے پہ چڑھ کے وہ بیت اللہ کے مرتضی کی صفائی کے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نال شریک ہیں۔ آپ کی آخری لڑائی زندگی کی غزوہ تبوک، آپ نے فرمایا علی تو میرا مصلی سنبھال، میرے بعد میری مسجد کی نماز میں کوئی پڑھا نہیں تو مدینے جانا عورتوں کے بچے کا خیال کرنے، میں محمد 3000 کا لشکر لے کے نا تبوک کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ نے اکھا شانسو یا رسول میرے جب بہادر صف اول ہی لڑنا لا اتنا زبردست شجاعت اور بہادری والا صحابی یا رسول میں تو چاہیے تھا میں تھوڑے پہلی صف پہ چھوڑا جسے نے روئے نا اس ڈر تے روئے کہ میں تو عورتوں کے بچے کی طرح مدینہ چھوڑی رہتے ہو۔ آپ نے فرمایا علی گھبرا نہیں پریشان نہ ہو، آج تیری اور میری مثال ہے جو حضرت موسیٰ کو دور تے جان لگیا کتے جی کوئی دور تے قوم نو حوالے کیتا نے اپنے بھرا ہارون دے کس دے ہارون دے آج میں اپنی امت سپورٹ کر کے جا رہا تیرے، لیکن اے علی یہ یاد رکھی میرے بعد اور نبی اور کسی نبی نے اور کسی نبی نے میرے بعد آنا ایک مغل تک کسی نہ لگے کہ میرے پاک پیغمبر جانشین بنا کے گئے گویا کہ خلافت دے کے گئے، نہیں ایک غزوہ تبوک کا موقع ایک 9 ہجری ہے میرے پیغمبر مصلی سونپ کے جا رہے ہیں اس جنگ کے اس غزوے کے اندر اپنا جانشین مقرر فرمایا، لیکن نادی فرما دیتا ہے علی تیری میری مثال ہے کہ حضرت ہارون پیچھے رہ گیا مدینہ وہ اپنے اس جناب بنی اسرائیل کے اندر اور حضرت موسیٰ کے تھے کوئی دور تھے، میری مثال ہے کہ میں خود جا رہا ہوں اور بنو چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں جنہیں حضرت موسیٰ اپنے بھرا ہارون چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اس حدیث کے الفاظ مقدر تان آپ نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے ہارون دے نبی آنا موسیٰ دے نار یا موسیٰ دے بعد، لیکن میرے بعد کسی نبی نے آمنا تو ایک غزوہ تبوک کا موقع بھی مکمل ہویا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ہجرت الوداع والا دیتا، آپ نے قربانی کے اندر 100 اونٹ ذبح کی تھے، کتنے جی؟ یہ جو ہے خطبہ رہے ویسی نا حضرت علی دی شان والا وقت میرا مکمل ہو گیا، اس کو میں انشاءاللہ روزوں کے بعد رہے ویسا تو اتنی گل سمجھو
کہ اللہ اپنے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی کی امت نو ہمیشہ ایک حال نہیں رکھیا. حال بدلتے آتے نا. ابتدائی زمانہ آپ نے مدینہ کی قربانی کی تھی, ہم 2 منٹ آپ ذبح کرے تھے, آپ 2 دن. آخری قربانی میرے پیغمبر نے کی تھی 100 اونٹ. کتنے؟ 100. بولو جی اسی کیا کریں گے اور کو جانور کو میری سال کتنی کیتا, پچھلے سال یہ کیتا, چلو یہ اور گل بتا رہے ہیں. اور بھائی حالت کتنی ہوئے نا بندے دی مالی وہ دے مطابق رب دے راہ خرچ کرنا. اور فطرانہ پوچھ دے, امیر بھی پوچھتا جی استاد جی فطرانہ کتنا؟ 100 روپے. کہ غریب بھی پوچھتا فطرانہ کتنا؟ بولو جی. وہ امیر واسطے کشمش ہے, وہ میوہ دے وے اوندا فطرانہ دے وے, کھجورا دا فطرانہ دے وے, جو دا فطرانہ دے وے, گنڈا والا فطرانہ ہو دے وے جو آخری درجے دا. اس وقت میرے پاس پیغمبر نے آخری قربانی کے اندر 100 اونٹ ذبح کیتے. کتنے؟ 100. اس لیے اٹھن کے رہنے لگی ہے نا, وہ جانور کا پھرنے پوندے نا تے ڈھانے پوندے, ڈبڑے پوندے. اس میدان کے اندر اٹھن کی حالت ہے مینا دی وادی کے اندر کہ ہر اونٹ اگا ود رہا کہ میں پہلے ذبح ہوں. کیونکہ ذبح کرنے والی ہستی کون آئی؟ حضرت محمد. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کی نیزہ پکڑیا اور آپ اٹھن نہر کر رہے ہیں. 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیتے, نہر کیتے, اور باقی 37 اونٹ آپ نے حضرت علی پکڑایا نیزہ. اور میں علی کے میری طرف تو ذبح کر. تو اس خطبہ حجت الوداع والے اس عظیم موقع کے اندر بھی حضرت علی آپ نے نال آنا 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا. اور بکر صدیق کی قیادت امت نے حج پڑھیا. نبی علیہ السلام نے سورۃ توبہ دے اترتے حضرت علی کو بھیجا ہے. کس کو بھیجے؟ حضرت علی پچھو رلیا اس قافلے کے اندر, اور مکہ مکرمہ دی بلند جگہ تے کھڑے ہو کے حرم کے اندر سیدنا علی اور مرتضیٰ نے سورۃ برات سنائی ہے. کیونکہ حرم کے اندر یہ اصول ہوتا کہ کوئی بھی نواں معاہدہ کرنا یا توڑنا تو اس واسطے وہ شخص توڑے جڑا قریبی خاندان کا ہوگا. حضرت علی کے لگ جان میرے نبی دے سارے بولو جی کتنے لگ جا, گھرا لگ جا, کتنے لگ جا, آپ کے داماد لگ جا. حضرت علی نے سورۃ توبہ آپ کے سنائی اور مشرکین مکہ کو اعلان کر کے دست دیتا براءۃ من اللہ و رسولہ الذین عاہدتم من المشرکین. یہ مرکز توحید ہے. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. جی میرا رب اس کو ظاہری شرک کو پاک کر چکا نا, جڑا بندہ اندروں پلی تو سی نا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کے بعد وہ بھی اس گھر میرے بیت اللہ داخل ہے. مشرک کا داخل اس زمانے کا بندہ آج تک بند ہے. جڑا اعلان کے شرک کرے گا نا شرک اوپن ہو گیا. آج کا تو چونکہ اندر لوگ میں دا شرک کہ پاسپورٹ وچ کوئی نہیں دسے ویندا تے لکھایا ویندا نہ لکھایا ویندا, اوتھے جا کے کوئی حرکت نہیں ہو سکتی جی پاکستان جو دی پنجاب وچ ہوندیاں کہ خصوصاً لوگ جناب اپنی حرکت اپنے علاقے میں کر ویندے. عرب دے اندر آج بھی اعلان شرک وہ کسی دے تمیز بھی بیٹھا نا تو بڑا زبردست شی کہندے وہ کسے ہو جاتے اللہ دے در دے علاوہ کے جھکنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سورت پکوائی اور انہوں نے جا کے بیت اللہ کے اندر سورت اعلان کیتا اور مشرکین مکہ دا اور مشرکین عرب دا اور پوری دنیا کے مشرکین کا داخلہ اس دن تو بند ہویا. اللہ کا شکر ہے آج کے دن تک بند ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق